السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ حیاکم اللہ ناظرین اکرام، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین اکرام، کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے کئی کبیرہ گناہ آپ کے سامنے رکھے، جن میں سے ظلم کرنا ہے، جن میں سے ڈاکہ زنی ہے، جن میں سے مسلمان کے خلاف ہتھیار نکالنا، تلوار نکالنا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ آیا۔ ناظرین اکرام، ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس درس میں پہلا گناہ جو مجھے رکھنا ہے وہ گناہ ہے ناظرین اکرام کہ کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے اپنے تعلق کو کاٹ لے اور 3 دن سے زیادہ کا وقت اس کے اوپر گزر جائے۔ ناظرین اکرام، شریعت نے کہا کہ مسلمان کا دوست ہو، محبوب ہو، ایک دوسرے کا تعاون کرے، لیکن اس کے برمقابل اگر ہمارے درمیان اختلاف یہاں تک پہنچ جائے کہ ہمارے تعلق اگر ختم ہو جائیں آپس میں، یہاں تک کہ 3 دن سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، تو ناظرین اکرام علماء نے اسے کبیرہ گناہوں میں سے شامل کیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح بخاری حدیث نمبر 5727، صحیح مسلم 2560، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے، ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے اپنے تعلق کو 3 راتوں سے زیادہ کے لیے کاٹ لے۔ 3 راتوں تک اجازت ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی اختلاف ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، ناظرین اکرام، غصہ انسان کے اندر ہے، بسا اوقات اسے تکلیف ہوئی ہے کسی چیز سے، تو شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ 3 دن تک آپ کو اجازت ہے۔ بہتر یہ کہ آپ اپنے آپ کو سنبھالیں اور معاف کر دیں، اصلاح کر دیں، درست کر دیں، لیکن ہاں انسان کے اندر فطری طور پہ ناراضگی، غصہ، پریشانی ہوتی ہے، تو شریعت نے 3 دن کی اجازت دی۔ 3 دن تک آپ اگر اس سے دور ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، 3 دن تک آپ نے بات چیت نہیں کی، کوئی مسئلہ نہیں، 3 راتوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا یلتقیان، جب ملاقات ہوتی ہے وہ ادھر گھوم جائے، وہ ادھر گھوم جائے، آپ نے کہا ان میں سے بہتر وہ ہے جو سلام سے ابتدا کر دے۔ تو ناظرین اکرام، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ حلال نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے، جس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے، جس کے سبب علماء نے اسے کبیرہ گناہوں میں شامل کیا ہے، وہ روایت ہے ناظرین اکرام ابو داؤد حدیث نمبر 4914 اور مسند احمد 9092، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3، اللہ کے نبی نے کہا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے اپنے تعلق کو 3 دن سے زیادہ کے لیے کاٹ لے۔ فمن حجر فوق 3، جو 3 دن سے زیادہ کے لیے تعلق کو کاٹ لے، آپ نے کہا فمات دخل النار، اگر وہ مر گیا تو جہنم میں داخل ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اگر کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ کے لیے تعلق کو کاٹ لے۔ ناظرین اکرام، کم از کم جس سے تعلق جڑتا ہے وہ سلام ہے، کم از کم جس کے ذریعے سے ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے تعلق نہیں کاٹا ہے، وہ سلام ہے، کم از کم سلام جاری رہے۔ ناظرین اکرام، اگر سلام بھی نہیں ہے، اس کا مطلب تعلق ایک دوسرے سے مکمل منقطع ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی مر جائے تو اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم میں داخل ہوگا، تو اب سوچیں کس قدر سخت وعید ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ہمارے نقصان دہ ہے، پریشان کن ہے، ہمارے لیے تکلیف کا سبب ہے، آپ اس کے شر سے چوکنا رہیں، اس کے نقصان سے بچے رہیں۔ آپ کو تجارت میں نقصان ہوا، آپ تجارت مت کیجیے اس کے ساتھ، لیکن کم از کم جو تعلق ہے وہ ایک سلام کم از کم ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ اصلاح کرنا اگر ممکن ہو، نصیحت کرنا اگر ممکن ہو، خیر خواہی اگر ممکن ہو تو وہ کرے، لیکن کم از کم یہ ہے ناظرین اکرام کہ اس سلام کو جاری رکھے۔ یہ اسے علماء نے کبیرہ گناہوں کی فہرست میں ذکر کیا ہے ناظرین اکرام، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت کے اندر وعید سنائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے تعلقات کو کاٹ لیتا ہے، ایک روایت ہے ناظرین اکرام صحیح مسلم 2565 حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس، جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر اس بندے کی مغفرت کرتا ہے جسے شرک نہیں کیا، سوائے اس آدمی کے
کہ جس کے اس کے بھائی کے درمیان دشمنی عداوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ان دونوں کو مہلت دو یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے۔ 3 مرتبہ پیارے رسول نے کہا، 3 مرتبہ کہا جاتا ہے ان کو مہلت دو، یعنی معاف نہیں کیا جاتا ہے۔ لہذا ناظرین اکرام، مومن کو چاہیے زندگی میں اپنے رشتوں کو بچائے، ٹوٹنے سے بچائے اور اپنے تعلقات کو استوار رکھے۔ 62 نمبر پر 62 نمبر پر جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی جانور کو جسے قتل کرنے کا حکم شریعت میں نہیں ہے، کسی جانور کو عذاب دینا، اسے تکلیف دینا اور تکلیف دے کر کے اسے موت کی گھاٹ اتار دینا، شریعت نے اس کو کبیرہ گناہوں میں سے شامل کیا ہے۔ ناظرین اکرام، جو حیوان کو کسی جانور کو عذاب دیتا ہے، اسے قتل کر دیتا ہے یا اس کے جسم کا مسئلہ کر دیتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5515 اور صحیح مسلم 1958 یہ روایت ہے۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر کے پاس تھا تو ان کا گزر ہوا کچھ لوگوں کے پاس سے جنہوں نے نصبوا دجاجتن، انہوں نے کیا کیا، ایک مرغی کو باندھ دیا ہے کسی چیز سے، یرمونہا، اور دور سے اس کے اوپر نشانہ باندھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین اکرام، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز رکھ کر کے اس پر نشانہ باندھا جاتا ہے، اسے گرایا جاتا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ وہ مرغی کو انہوں نے باندھا ہے اور نشانہ مار رہے ہیں اس کے اوپر۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب دیکھا، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنہا، تو جب عبداللہ بن عمر کو انہوں نے دیکھا تو وہ الگ الگ ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا من فعل ھذا، کس نے کیا اس مرغی کے ساتھ؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن من فعل ھذا، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ اور بخاری کی الفاظ ہیں لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے من مثل بالحیوان، جو حیوان کا مثلہ کرتا ہے۔ مثلہ کیا ہے ناظرین اکرام؟ کہ کسی جانور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کے آنکھ کو پھوڑ دیا جائے، اس کے کان کو کاٹ دیا جائے۔ درندگی کی ایک مثال یہ ہوتی ہے کہ انسان جب درندگی پہ اترتا ہے تو اس کے اندر رحم و کرم ختم ہو جاتا ہے کہ وہ جانور کو عذاب دے کر کے اسے خوشی ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ کہ بسا اوقات بلیوں کو آپ دیکھتے ہیں گلے میں رسی ڈال کر کے اسے گھسیٹ کر کے درختوں سے لٹکا دیا جاتا ہے، یا کسی کتے کو یا کسی بھی جانور کو اس طرح سے اس کے جسم کے کسی حصے کو توڑ دیا جاتا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے جو جانور کا مثلہ کرتا ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ میں آپ نے لعنت کی اس آدمی پر جو کسی زندہ جانور کو نشانے کے لیے استعمال کرتا ہے، زندہ چیز کو، چاہے پرندہ ہو چاہے جانور ہو، اس پر نشانہ سیکھ رہا ہے، اس پہ تیر مار رہا ہے، وہ نشانہ سیکھ رہا ہے، شکار کرنا مقصد ہے، نشانہ سیکھ رہا ہے، وہ آپ نے لعنت کی ہے۔ ایک اور روایت ناظرین اکرام صحیح مسلم کی حدیث 2117 کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایک گدھے کے پاس سے، قد وسم فی وجہہ، کسی نے اس گدھے کے چہرے کو داغ کر کے جلا دیا تھا، گدھے کے چہرے کو داغا تھا اور جلایا تھا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، آپ نے کہا لعن اللہ الذی وسمہ، اللہ لعنت کرے اس آدمی پر جس نے اس کے چہرے کو داغا ہے۔ ناظرین اکرام، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے ایک واقعہ بھی نقل کیا، صحیح مسلم 904، اللہ کے نبی فرماتے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پہ جہنم کو پیش کیا، میں نے اس میں عورت کو دیکھا جو بنو اسرائیل کی عورت ہے، جسے عذاب دیا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ فی حرۃ اللہ، ایک بلی کی وجہ سے، جس بلی کو اس بنو اسرائیل کی عورت نے باندھ کر رکھا تھا، نہ اسے وہ کھانا دیتی تھی، نہ اسے پینے کے لیے کچھ دیتی تھی، نہ رسی کھولتی تھی کہ وہ خود جا کر کے کھا لے۔ آپ نے کہا بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے کرتے ایک دن وہ بلی مر گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غضبناک ہوا کہ اسے جہنم میں داخل کیا، اور آپ نے کہا کہ میں نے اس عورت کو جہنم میں عذاب بھگتتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ناظرین اکرام، جانوروں کے ساتھ رحم و کرم کرنا چاہیے، جانوروں کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، عذاب نہیں دینا چاہیے۔ ان کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، آپ انہیں عذاب دیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ اس کبیرہ گناہ سے بچنا چاہیے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ 63واں کبیرہ گناہ ہے ناظرین اکرام 63 نمبر پر جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ناظرین اکرام
وہ گناہ ہے جوا کھیلنا، جسے المیسر، جسے قمار کہا جاتا ہے، یہ ناظرین اکرام کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب سے، جوے سے، ان چیزوں سے بچو، کیونکہ یہ گندی چیزیں ہیں، شیطان کا یہ عمل ہے، اس سے دور رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ شراب کی جب مسئلے کی تفصیل آئی آپ کے سامنے ناظرین اکرام، وہاں میں نے ذکر کیا کہ ان گناہوں کو، جس میں جوا ہے، اسے اللہ نے گندا کہا اور کہا یہ شیطان کا عمل ہے، اور تیسرا یہ کہا کہ اسے دور رہو، اور کہا تاکہ تم سے کامیاب ہو جاؤ دور رہ کر کے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 219 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، لوگ آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اور ان کا جو گناہ ہے اکبر من نفعہما، اس کی نفع سے بہت زیادہ ہے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے کہا، جو بخاری کی حدیث ہے 4860، صحیح مسلم 1647، اللہ کے نبی نے کہا، من قال لصاحبہ، جس نے اپنے دوست سے کہا، تعال اقامرک، کہا آؤ جوا کھیلتے ہیں، آپ نے کہا اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، صرف بولنے پر صدقہ کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے، امام ذہبی کہتے رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ جوئے کے لیے بلانا ہی گناہ کہہ دیا گیا، جس کا کفارہ صدقہ ہے، تو اس کو کرنا کیا ہے؟ کیوں ناظرین اکرام، یہ جوا اپنے مال کو برباد کرنا ہے اور دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ مال محترم ہے، آپ ناحق طریقے سے نہیں کھا سکتے۔ جوا کیا ہے؟ جس میں انسان اپنا پیسہ تو لگاتا ہے، لیکن اس سے وہ چیز اسے ملے گی کہ نہیں ملے گی کوئی ضمانت نہیں ہے، اسے نقصان بھی ہو سکتا ہے اسے بہت زیادہ نفع مل جائے، اور بہت بڑا نفع ملے گا، دوسرے کا نقصان ہے۔ شریعت کہتی ہے باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھانا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان یؤخذ مال الانسان، کسی کا مال لیا جائے، وہو علی مخاطرہ، اور وہ خطرے پر ہے۔ سود کیا، جوا کیا ہے؟ مال تم لے لیا، مال دے دیا، اور وہ خطرے میں، هل يحصل له عوضه، کیا اسے اس مال کے بدلے اس کی قیمت کی چیز ملے گی یا اسے نہیں ملے گی؟ شریعت یہ جوا ہے، اور یہ بہت بدترین ہے ناظرین کرام، بہت بری چیز ہے۔ بلکہ اس گناہ کے بارے میں اجماع نقل کیا بعض علماء نے کہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس کو کبیرہ گناہ میں ذکر کرنے والوں میں امام قرطبی ہیں، امام ذہبی ہیں، ابن القیم ہیں، ابن حجر ہیں، ان جیسے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اسے کبیرہ گناہوں میں ذکر کیا ہے۔ کیونکہ ناظرین اکرام، جو جوا کھیلتے ہیں اپنے مال کو وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جوئے میں پورا پیسہ برباد کر دیا، زندگیاں برباد کر دی، گھر برباد کر دیا، محنت سے کمایا ہوا ماں باپ کا پیسہ ایک منٹ کے اندر پورے کا پورا برباد ہو گیا، اور فقیر و قلاش ہو کر کے چلے گئے۔ شریعت کہتی ہے، مال دے رہے ہو، اس کا عوض ہمیں کچھ ملنا چاہیے۔ اگر تم تجارت چاہتے ہو، نفع چاہتے ہو، ایسی چیز ہے، مال تو دے رہا ہے پورا آدمی، لیکن اسے کیا حاصل ہوگا، اسے کیا فائدہ حاصل ہوگا، یہ ہم نہیں جانتے۔ جوئے سے، قمار و سود سے بچنا چاہیے ناظرین اکرام۔ آج تو اس کی اتنی شکلیں ہو چکی ہیں، انسان کرکٹ پہ لگاتا ہے پیسہ، انسان کھیل کود پر لگاتا ہے پیسہ، گھڑ سواری پر لگاتا ہے پیسہ، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے ٹکٹ بھی بکتے ہیں، جسے پیسہ دے کر 100 روپے 50 روپے میں لوگ لیتے ہیں کہ اگر وہ لاٹری کھل گئی، اس میں یہ انعام رہا تو آپ کو مل جائے گا، نہیں تو آپ اسے پھینک دیجئے۔ پھر آپ کے 50 روپے کہاں گئے، 100 روپے کہاں گئے؟ یہ قمار ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اپنا پیسہ دے رہے ہیں، لیکن اس پیسے کے عوض آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے، آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، غش ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین اکرام، یہ دوسرے کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ماہر ہو گئے اس میں، اور انہیں دھوکہ دینے کا طریقہ معلوم ہے، کیسے بازی جیتی جاتی ہے، اندر سے آپس میں وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ گھڑ سواری پہ پیسے کوئی لگا رہا ہے، کوئی کرکٹ پہ پیسے لگا رہا ہے، کوئی کسی اور چیز پر پیسے لگا رہا ہے، اور اس پہ پیسے کے بدلے ہو سکتا ہے اسے پیسہ ملے یا نہ ملے۔ جوا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ 64ویں نمبر پر، 64 نمبر پر جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی تصویریں بناتا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق جو اللہ نے بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں وہ جاندار ذی روح چیزوں کی تصویر نہ بنائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے بنایا بھی، اس میں زندگی بھی ڈالی ہے، انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ جس طرح سے کوئی بت بناتا ہے، مجسمے بناتا ہے، جس طرح سے کوئی آدمی اپنے قلم سے
کسی کاغذ پر یا کسی دیوار پر انسان کی تصویر بناتا ہے، جو زندہ انسان کے ذی روح کی تصویر بناتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندہ ہو، ناظرین اکرام یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اور مختلف روایتیں اس سلسلے میں آئی ہیں، صحیح مسلم کی الفاظ ہیں 2107، اللہ کے نبی نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامہ، سب سے سخت جن لوگوں کو عذاب ہوگا ان میں سے قیامت کے دن الذین یشبہون بخلق اللہ، جو اللہ کی تخلیق کے مشابہت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی تصویریں بنانے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ تصویر کا سایہ ہو، جیسے کوئی بت بنا دے جس کا سایہ پڑتا ہے زمین پر، یا سایہ نہ بھی ہو، انسان کسی کاغذ پہ کسی دیوار پر بھی بنائے تصویر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق کی مشابہت کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا 2105، آپ نے کہا ان اصحاب هذه الصور، جو لوگ یہ تصویریں بناتے ہیں قیامت کے دن یعذبون، انہیں عذاب ہوگا، اور اللہ ان سے کیا کہے گا، ان سے کہا جائے گا احیوا ما خلقتم، جن کو تم نے بنایا ہے اپنے قلم سے یا اپنے ہاتھوں سے، جس کو تم نے بنایا ہے اسے زندہ کرو، تم اسے زندہ کرو، جبکہ وہ کبھی زندہ نہیں کر سکتا، عذاب دیا جائے گا ان لوگوں کو۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں صحیح مسلم 2107، اللہ کے نبی نے فرمایا ان البیت الذی فیہ الصور، بے شک وہ بیتیں وہ گھر جن میں تصویریں ہوں ان میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور رہی بات غیر جاندار کی، کوئی حرج نہیں، صحیح بخاری 2225، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے متعلق کہ انہوں نے کہا ان کنت لا بد فاعلا، اس روایت میں کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے فاصنع الشجر، تو درخت بناؤ، وما لا نفس له، جس میں کوئی زندگی نہیں ہے وہ بناؤ، لیکن اس چیز سے بچو۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اور سخت وعید بیان کی ہے۔ ناظرین اکرام، صحیح یہ روایت سنن ترمذی 2574 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تخرج عنق من النار، جہنم سے ایک گردن نکلے گی، لہا عینان، اس گردن کی آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گی، واذنان تسمعان، اور اس گردن میں کان بھی ہوں گی جسے وہ سنے گی، ولسان ینطق، اور اس گردن پہ زبان بھی ہوگی جسے وہ بولے گی۔ آپ نے کہا یقول، وہ جہنم سے گردن باہر نکلی کتنی خوفناک وہ ہوگی، وہ کہے گی انی وکلت بثلاثہ، 3 لوگوں کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے، 3 لوگوں پہ اللہ نے مجھے مسلط کر دیا ہے، ایک بکل جبار عنید، ظالم سرکش سنگ دل، اور وہ بکل من دعا مع اللہ الہ آخر، اور جسے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو پکارا ہے اس پر، وبالمصورین، اور جنہوں نے تصویریں بنائی تھیں۔ ناظرین اکرام، یہ جو تصویر بنانا ہے، اس تصویر بنانے کی گناہ کو آج معمولی سمجھا گیا۔ ناظرین اکرام، اسے لوگ کہتے ہیں یہ آرٹ ہے، یہ قابلیت اور صلاحیت، یہ جائز نہیں ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ تصویریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہے، اور اہل علم نے اسے کبیرہ گناہوں میں ذکر کیا ہے۔ 65واں گناہ 65 نمبر پر جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے ناظرین اکرام، وہ گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے والد کے بجائے کسی اور کی طرف اپنی نسبت کر لے۔ ہم اپنا نام لکھتے ہیں تو اس میں اپنے والد کی طرف ہماری نسبت ہوتی ہے، جب ہمارا نام پکارا جاتا ہے ہمارے والد کے ساتھ اس کی نسبت ہوتی ہے، نام لکھتے ہیں، سن آف لکھتے ہیں، یا ابن لکھتے ہیں، یا بنت لکھتے ہیں، ڈاٹر آف لکھتے ہیں، ہم والد کے علاوہ، ہمارے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اگر منسوب ہوں، یہ کبیرہ گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ نسب، یہ اس میں خلط ملط نہ ہو، جو جس خاندان اور قبیلے کا ہے اس خاندان اور قبیلے کا وہ شخص ہے، وہ اسے بدل کر کے کسی اور کی طرف منسوب نہ کرے، کیونکہ یہ جھوٹ ہے اور یہ نسب کو ادھر ادھر کرنا ہے، اور یہ ناظرین اکرام جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری 6768 حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی، آپ نے کہا لا ترغبوا عن آبائکم، آپ نے کہا اپنے باپ داداؤں سے منہ مت موڑو، فمن رغب عن ابیہ فہو کفر، آپ نے کہا جو اپنے والد سے منہ موڑتا اس نے کفر کیا۔
اتنا بڑا گناہ ہے یہ۔ اور ایک اور روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، ان من اعظم الفرا، سب سے بڑا جھوٹ ہے، ان یدعی الرجل الی غیر ابیہ، جو اپنے والد کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت کا دعویٰ کرے۔ یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گناہ سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ اور ایک اور روایت ناظرین کرام صحیح بخاری 6766، ابو عثمان النہدی کہتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انہوں نے کہا میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، من ادعا الی غیر ابیہ، جو اپنے والد کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کرے، دعویٰ کرے، وہو یعلم، جبکہ اسے علم ہے، انہ غیر ابیہ، کہ وہ اس کے والد نہیں ہیں، فالجنۃ علیہ حرام، اس پر جنت حرام ہو گئی ہے، جنت حرام ہو گئی ہے۔ خاص طور پر چوکن نہ رہیں جو لوگ کسی کے بچے کو لے کر کے پالتے ہیں، بچی کو لے کر کے پالتے ہیں، آپ اپنا نام وہاں نہیں ڈال سکتے۔ وہ جس کو لے کر پالا جاتا ہے وہ سگی اولاد نہیں ہو سکتی۔ ہاں، آپ اسے پال سکتے ہیں، پرورش کر سکتے ہیں اور اس کی تربیت کر سکتے ہیں، لیکن وہ اگر لڑکا ہے تو آپ کا مسلمان بھائی شمار ہوگا، چھوٹا بھائی شمار ہوگا۔ اگر وہ لڑکی ہے تو پھر وہ آپ کے لیے بیٹی کے درجے میں نہیں آئے گی۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ کہتی ہے اگر بیوی نے دودھ پلا دیا ہے تو وہ رضائی بیٹی ہوگی، پردے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن حقیقی والد کا درجہ نہیں ملے گا اور نہ نام لکھ سکتے۔ لہٰذا اس کبیرہ گناہ سے بچنا چاہیے ناظرین اکرام کہ کوئی آدمی اپنے والد کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف منسوب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، جس نے جہاں چاہا اور جس گھر میں چاہا ہمیں پیدا کیا، اب ہم اسے بدلنے کی کوشش کریں جو کہ جھوٹ ہے، یہ جائز نہیں۔ ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے 66 نمبر 66 نمبر پر جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے ناظرین اکرام، وہ ہے کہ کوئی کسی مسلمان کو بغیر کسی حق کے لعنت کرے۔ یہ بہت بڑی مصیبت ہے ناظرین اکرام کہ لعنت بھیجنا، لعنت کرنا یہ ہمارے زبان پر آسان کلمہ ہو چکا ہے، جبکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بعض گناہ ہے جو انسان بڑی آسانی سے کر لیتا ہے، اسے احساس نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی مسلمان کو بغیر حق کے کوئی لعنت بھیجتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس حوالے سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لعنت کے بارے میں کہا، من لعن مؤمنا فہو کقتلہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی مومن کو لعنت کرنا کقتلہ، اس کے قتل کے مترادف ہے۔ جس طرح سے قتل برا ہے، کبیرہ ہے اور خطرناک ہے، لیکن اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت کرنا بھی اس کے قتل کے مترادف ہے، کہ اس قدر برا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6047 میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے ایک اور روایت میں وعید سنائی، صحیح مسلم 2598، آپ نے کہا لَيَكُونُونَ اللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ، کہ جو لعنت کرتے ہیں لوگوں پر کثرت سے، قیامت کی انہیں سفارش کا موقع نہیں ملے گا، ولا شہداء یوم القیامہ، نہ گواہی کا انہیں موقع ملے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ اور خاص طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کہا کہ آپ نے کہا میں نے تمہیں جہنم میں کثرت کے ساتھ دیکھا ہے۔ آپ نے اس کی جو وجوہات بتائیں، آپ نے کہا تکثرن اللعنہ، اس کی وجہ یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعنہ، کہ تم کثرت سے لعنت بھیجتی ہو، کثرت سے لعن طعن کرتی ہو۔ ایک خاص طور پر عورتوں کے اندر ہوتا ہے کہ بات بات پہ کہتی اس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تباہ کر دے، اللہ اسے غارت کرے۔ شریعت کہتی ہے یہ بہت بری چیز ہے، خاص طور پر عورتوں کو۔ صحیح بخاری 1462، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں صدقہ کرو، کیونکہ میں نے جہنم میں اکثریت تمہاری دیکھی ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے دو وجوہات بتائیں۔ آپ نے کہا تکثرن اللعنہ، کہ تم کثرت سے لعنت کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو، لعن طعن کرنا۔ ناظرین کرام، اسی سے جڑا ہوا گناہ گالی گلوچ کرنا ہے، سب و شتم کرنا ہے، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ اسے بھی آپ جوڑ لیں لعنت کے ساتھ کہ کوئی آدمی کسی کو گالی دیتا ہے، اور گالی کا مطلب کیا ہے؟ بری باتیں، برے جملے، جس کی وجہ سے وہ اذیت محسوس کرتا ہے، اسے عیب کا عار دلانا۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہا سباب المسلم فسوق، آپ نے کہا مسلمان کو گالی دینا یہ فسوق ہے، یہ نافرمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے خارج ہو جانا ہے۔ چاہے گالی ہو، چاہے لعن طعن ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی بھی شکل ہو،
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان کو اذیت دینے کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہیں ان سب سے منع کیا گیا ہے، اور خاص طور پر اس سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کو لعنت کرے۔ آپ نے کہا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 48، اور آپ نے کہا وقتالہ کفر، اس سے لڑنا کفر ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کبیرہ گناہ سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام 67 نمبر پر جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے الطیرہ، بدشگونی لینا۔ ناظرین اکرام یہ کبیرہ گناہوں میں سے، بلکہ اسے شرک کہا گیا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو منحوس سمجھتا ہے، کسی مہینے کو منحوس سمجھتا ہے، کسی دن کو منحوس سمجھتا ہے، کسی انسان کو منحوس سمجھتا ہے، کسی جگہ کو منحوس سمجھتا ہے۔ شریعت میں نحوست کا کوئی اعتقاد، کوئی عقیدہ نہیں ہے۔ نحوست انسان کے گناہ میں ہوتی ہے، انسان کوئی نافرمانی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں، ورنہ دن اور رات کا آنا جانا، زمین کے ٹکڑے، ان میں کہاں نحوست اور نقصان ہے۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ اس میں نحوست ہے، اس کا مطلب اس نے یہ مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اس جگہ سے مجھے نقصان ہو رہا ہے، جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے نفع نقصان اللہ کے پاس ہے۔ لہٰذا بلی نے راستہ کاٹ لیا، یا فلاں میں نے آدمی کا چہرہ دیکھ لیا، اب مجھے نقصان ہوگا، جیسے یہ گھر میں اولاد پیدا ہوئی تب سے نقصان ہو رہا ہے، جب سے میں واپس آیا تب سے نقصان ہو رہا ہے۔ یہ شرک ہے اور یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد 3910 حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، اللہ کے نبی نے تکرار کے ساتھ کہا کہ بدشگونی لینا، نحوست کا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ اور ایک اور روایت ہے جس شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث صحیحہ میں نقل کیا ہے 2195، اور مسند بزار کی روایت ہے 3578، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، من تطیر، جو نحوست کا اعتقاد رکھتا ہو، او تطیر لہ، یا اس کے لیے کام کیا جاتا ہو۔ شریعت نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، یہ اعتقاد کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ اسی لیے بعض سلف کے بارے میں ہے کہ وہ کشتی میں سوار تھے، کوئی پرندہ اڑ کر کے گیا تو ان کے ساتھ جو شخص تھا اس نے کہا خیر ہوگا خیر ہوگا، انہوں نے کہا نہ خیر ہوگا نہ شر ہوگا، وہ پرندہ ہے وہ اڑ کر کے چلا گیا، نہ خیر ہوگا نہ شر ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ناظرین اکرام یہ سماج میں پھیلا ہوا ایک مشہور گناہ ہے جو کہ کبیرہ اور بڑا گناہ ہے، کہ لوگ اسے معمولی سمجھتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، جب سے میں توحید پر آیا ہوں تب سے نقصان ہو رہا ہے۔ کیا توحید میں نحوست ہے؟ نعوذ باللہ، جب سے میں فلاں سے ملا ہوں تب سے نقصان ہو رہا ہے۔ تو کیا فلاں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ہے کہ وہ بھی ہمیں نفع دیتا ہے اور نقصان دیتا ہے؟ ناظرین اکرام یہ بدشگونی کا اعتقاد یہ بہت برا عقیدہ ہے اور یہ مصیبت ہے انسان کے لیے۔ جاہلیت میں لوگ یہ اعتقاد رکھا کرتے تھے، پرندوں کے ذریعے سے معلوم کیا کرتے تھے، پرندے اڑاتے، اگر وہ سیدھے طرف اڑ کر کے جاتا تو کہتے ہیں ہاں چلو آگے بڑھتے ہیں، اگر بائیں طرف اڑ کر کے چلا جاتا تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، سمجھتے تھے کہ نقصان ہوگا، جبکہ اس سے نقصان کا کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین اکرام کوئی وقت، کوئی زمانہ، کوئی جگہ، کوئی دکان، کوئی گھر، کوئی انسان منحوس نہیں ہوتا ہے۔ نحوست انسان کے گناہوں میں ہے اور اسی سے نقصان ہوتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ لہٰذا مومن کو چاہیے کہ وہ کسی کی بھی کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ منحوس ہے، نفع اور نقصان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ 68ویں نمبر پر 68 نمبر پر جو کبیرہ گناہ مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ مجھ پر اللہ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے، اس کے مکر سے مأمون ہو جانا، امن میں آ جانا، ناظرین اکرام یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ایک روایت بھی ہے جو امام الطبرانی نے نقل کی، اسی طرح مسند احمد میں بھی روایت موجود ہے جسے بعض اہل علم نے حسن قرار دیا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کیا ہے ناظرین اکرام؟ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 44، فلما نسوا ما ذکروا به، جب وہ بھول گئے جس کے بارے میں انہیں یاد دلایا گیا تھا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے۔ جب اللہ کو بھول گئے اللہ نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے جو انہیں مل رہا ہے، اخذناہم بغتۃ، اچانک ہم نے ان کی پکڑ کی، فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، اور وہ اس طرح سے وہ کٹ گئے، اس طرح سے وہ خیر سے منقطع ہو گئے
شریعت اسلامیہ نے اس گناہ سے روکا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 99 اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے افامنوا مکر اللہ، کہ اللہ کے مکر سے محفوظ ہو چکے ہیں، مأمون ہو چکے ہیں۔ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے مکر سے، اللہ کے پکڑنے سے وہی شخص محفوظ ہونے کا گمان کرتا ہے جو خسارہ اٹھانے والا ہو۔ اس کا مطلب یہ بڑے گناہوں میں سے ہے کہ انسان اللہ کی رحمت کا بہانہ کر کے اپنے گناہوں میں چلتا چلا جائے، وہ سمجھے کہ میری کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اسے کبیرہ گناہوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک روایت ہے جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ چیز منقول ہے، اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے متعلق ایک روایت ہے جسے امام معمر نے جامع میں نقل کیا ہے 19701۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اکبر الکبائر، سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کہا الامن من مکر اللہ، کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکر سے مأمون ہو جائے، کہ یہ سمجھے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ناظرین اکرام، اسی لیے جب کسی انسان کو آپ دیکھیں کہ وہ گناہوں پر مصر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اسے دے رہا ہے، تو وہ جان لیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے استدراج ہے، کہ ان قریب اس کی پکڑ ہوگی، اور وہ پکڑ ایسی ہوگی ناظرین اکرام جو انتہائی خطرناک ہوگی، اور اس پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ سے امید رکھے، وہیں پر گناہوں کی وجہ سے اس کے اندر ڈر بھی ہونا چاہیے، خوف بھی ہونا چاہیے، وہ سمجھ بیٹھے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے امن سے محفوظ ہو جانے والے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو، اس کی صفات کو نہیں سمجھا۔ ناظرین اکرام، وہ حدیث جو میں نے ابتدا میں ذکر کی، مسند احمد 17311 حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے مشکات المصابیح میں کی تخریج میں اسے صحیح قرار دیا 5201۔ عقبہ بن عامر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیت اللہ، جب تم دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعطی العبد من الدنیا، کہ کسی آدمی کو دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے، علی معاصیہ ما یحب، جبکہ وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، جو وہ چاہ رہا ہے وہ ہو رہا ہے، فإنما هو استدراج، تو جان لو کہ استدراج ہے، یعنی دھیرے دھیرے اسے پکڑا جا رہا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی کہ لوگوں کو جب یاد دلایا گیا لیکن اللہ کو بھول گئے، تو ہم نے انہیں نعمتیں دیں، جب وہ خوش ہو گئے اور بھول گئے کہ ہمارے گناہوں پر ہمیں پکڑا جائے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا ہمیں مل سکتی ہے، بھول کر کے وہ محفوظ اپنے آپ کو سمجھنے لگے، اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آئی۔ ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح 69 نمبر پر 69ویں نمبر پر جو گناہ ہے، جو کبیرہ گناہ ہے ناظرین اکرام، اس کے برمقابل ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، وہ یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر رحم نہیں کرے گا۔ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے اہل علم نے نقل کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 53 میں، قل، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے، گناہوں میں حد سے بڑھ گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے وہ لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الجامع لاحکام القرآن میں، وہ کہتے ہیں من الکبائر، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، الیأس من رحمت اللہ، کہ کوئی آدمی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، ابھی مرا نہیں ہے، ابھی زندہ ہے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ کیوں؟ امام قرطبی کہتے ہیں لأن فیہ تکذیب القرآن، اس نے قرآن کو جھٹلا دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہہ دیا ہے ورحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، ہر چیز سے کشادہ اور بڑی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ سورہ اعراف 156۔ اور جب یہ آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اس نے اللہ کی اتنی بڑی رحمت، ہر چیز کو جس نے گھیر دیا ہے، ہر چیز سے وہ بڑی ہے، اس رحمت کو اس نے چھوٹا کر دیا۔ اور جب یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یقیناً یہ کبیرہ گناہوں میں سے امام قرطبی کہتے ہیں۔ کیوں؟ رحمت تو اللہ کی سب سے بڑی ہے، وسعت کل شیء، ہر چیز سے کو گھیر دیا ہے اس نے، اور ہم یہ سمجھیں کہ نہیں مجھے معاف نہیں کیا جائے گا تو کیا ہم اللہ کی رحمت سے بڑے ہمارے گناہ ہیں؟ ایسا سوچنے والا شیء امام قرطبی کہتے ہیں یہ دلیل ہے
کہ اس نے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا، بلکہ اسے گمراہ کہا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے سورہ حجر آیت نمبر 56 میں، قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نقل کیا، کہتا ہے اللہ کی اپنے رب کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہوتا ہے۔ لہٰذا اسے اہل علم نے کبیرہ گناہوں میں سے نقل کیا ہے، اور پیر رسول نے حدیث میں فرمایا، جیسا کہ ادب المفرد میں امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، 590 یہ حدیث ہے، پیر رسول نے فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام وثلاثۃ لا تسأل عنہم، 3 لوگ ہیں ان کے بارے میں تم نہ پوچھو، ان میں سے آپ نے کہا وہ شخص والقنوط من رحمت اللہ، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، گناہ کو چھوڑو اور توبہ کرو۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اس کو بھی اہل علم نے کبیرہ گناہوں میں سے ذکر کیا ہے۔ 70ویں نمبر پر ناظرین اکرام، 70 نمبر پر جو کبیرہ گناہ جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ کبیرہ گناہ یہ ناظرین اکرام کہ کوئی آدمی دین میں بدعت ایجاد کرتا ہے اور بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کا گناہ بڑا ہی سخت ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ پیر رسول نے فرمایا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1017، اللہ کے نبی نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا سیئہ، جو اس اسلام نے برا طریقہ ایجاد کرتا ہے، فعمل بها بعدہ، اور لوگ اس کے بعد اس پہ عمل کر رہے ہیں، کتب لہ مثل وزر من عمل بها، جو اس پہ عمل کرتا جائے گا ان سب کا گناہ اس کے حق میں لکھا جائے گا، ولا ينقص من اوزارهم شیئا، اور جو خود اس پر عمل کر رہے ہیں ان کا بھی گناہ کم نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت ہی برا ہے، بہت ہی خطرناک ہے۔ اور پیر رسول نے کہا، جو مشہور و معروف حدیث ناظرین اکرام، ابو داؤد 4607، سنن ترمذی 2672، اللہ کے نبی نے فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، آپ نے کہا بچو دین میں نئے کام کرنے سے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کیوں ناظرین اکرام؟ کیونکہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں، شریعت میں اضافہ کرتا ہے، اس نے یہ گمان کیا کہ یہ دین کامل اور مکمل نہیں ہے، جبکہ دین کامل مکمل ہو چکا ہے، لیکن بدعت ایجاد کر کے اس نے یہی ظاہر کیا ہے۔ اور جو بدعت ایجاد کرتا ہے اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی الزام لگایا کہ آپ نے دین کو مکمل نہیں پہنچایا ہے، جبکہ آپ نے پورا دین مکمل پہنچا دیا، کوئی چیز آپ نے نہیں چھوڑی ہے۔ لیکن بدعت ایجاد کرنے والا اپنے عمل سے یہ بھی بتاتا ہے یہ بھی ثواب کی چیز ہے، لیکن رسول نے ہمیں نہیں بتایا۔ اور بدعت ایجاد کرنے والا اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اختیار ہے وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے، وہی ہے جس نے فرشتوں کو پیدا کیا، کتابوں کو نازل کیا، وہی شریعت کو بناتا بھی ہے۔ جو بدعت ایجاد کرتا ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں کھڑا کیا کہ وہ بھی دین میں کچھ چیزوں کو داخل کر سکتا ہے، اور جس نے ان بدعات کو ایجاد کیا وہ خود گمراہی پر ہے، گناہ پر ہے، اور دوسرے کو دعوت بھی دی تو کبیرہ پر بڑا اور گناہ اور اس سے سنگین گناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 25 کے اندر، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انہیں اپنے گناہوں کا بوجھ پورا اٹھانا ہوگا۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بغیر علم کے جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ان سب کا بھی گناہ انہیں اٹھانا ہوگا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، کہ خبردار کتنا برا وزن یہ اٹھا رہے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن جنہوں نے بدعتیں ایجاد کی، جنہوں نے گمراہ کیا لوگوں کو، صرف اپنا گناہ نہیں بلکہ جن کو گمراہ کیا ان سب کا وزن بھی اٹھانا ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں اضافہ کرے اور اس گمراہی کی طرف اللہ کے بندوں کو دعوت دے، اللہ کے بندوں کو بلائے۔ اس میں شریعت اسلامیہ کے اندر قدح ہو جاتی ہے۔ ہر وہ راستہ جو دین میں نہیں ہے اس راستے سے بچنا ہوگا۔ ناظرین اکرام، جو بھی نیکی چاہتے ہیں، ثواب چاہتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں، اسی میں ان کے لیے اجر و ثواب ہے، اور اس کے علاوہ کے راستوں سے وہ بچیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔
جو گمراہ ہو وہ کس قدر بڑا گنہگار ہے۔ بلکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا من اکبر الکبائر، یہ سب سے بڑے گناہوں میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے، وہو مضادۃ للرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلے میں اتر جانا ہے، جو کہ بہت ہی سنگین اور بڑا گناہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس گناہ سے مومن کو بچنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، جس طرح اپنے کورس کے عنوان اور ٹائٹل میں آپ نے دیکھا 70 کبیرہ گناہ، الحمدللہ وہ پورے ہو گئے۔ ناظرین اکرام، کبیرہ گناہوں کے سلسلے میں جب گفتگو ہوئی تھی، یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی کہ کبیرہ گناہ صرف 70 نہیں ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو علم دیا ہے، فہم دیا ہے، اسے چاہیے کہ ان گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرے تاکہ وہ ان گناہوں سے بچ سکے۔ امام مقبل بن ہادی الوادعی رحمہ اللہ کہتے ہیں آج شدید ضرورت ہے امت اسلام کو کہ وہ کبیرہ گناہوں کو جانے تاکہ وہ اجتناب کر سکے۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں کتاب الکبائر، جو امام ذہبی کی کتاب ہے کبیرہ گناہوں سے متعلق، کہتے ہیں ہر گھر کے اندر یہ کتاب ہونا چاہیے اور بچوں کو اس کتاب کے بارے میں بتانا چاہیے تاکہ بچے بچپن ہی سے ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ سکے، دور رہ سکیں۔ ناظرین اکرام، کبیرہ گناہ میں سے کچھ گناہ ہے جن کا تعلق عقیدے سے ہے، کچھ گناہ ہے جن کا تعلق دل سے ہے، کچھ گناہ ہے جن کا تعلق زبان سے ہے، کچھ گناہ ہے جن کا تعلق عمل سے ہے، کچھ گناہ ہے جن کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے۔ ہر طرح کے کبیرہ گناہ سے ہم بچیں۔ صرف 70 گناہ نہیں ہے، بہت بلکہ 700 کے قریب تک ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول موجود ہے۔ بہت زیادہ گناہوں کی یہ تعداد ہے۔ علماء نے کوشش کی ہے، امام الذہبی رحمہ اللہ نے جس طرح کتاب الکبائر لکھی ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے، اور دیگر علماء نے بھی کبیرہ گناہوں پر کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں کو ضرور دیکھیں، مراجعہ کریں تاکہ ہم ان گناہوں سے بچ سکیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہو، یہ عقیدے کی گمراہی ہے، بدشگونی لینا ہو، یہ عقیدے کی گمراہی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ انسان اگر دل میں حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، یہ دل سے ہونے والا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی زبان سے گالیاں دیتا ہے، کسی پہ الزام لگاتا ہے، یہ زبان سے ہونے والے گناہ ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کا مال چرا لیتا ہے، وہ دوسرے انسانوں سے متعلق اس کے حق کو غصب کر لینا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جس نے ڈاکہ زنی کی، اس نے اپنے پورے جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ نافرمانی اور گناہوں کی جتنی بھی شکلیں ہوں، چاہے عقیدے کی گمراہی ہو، دل سے ہونے والے گناہ ہوں، زبان سے ہونے والے گناہ ہوں، ہاتھوں سے ہونے والے گناہ ہوں یا جسم سے ہونے والے گناہ ہوں، ہر گناہ سے مومن کو بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، کیونکہ گناہ انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بسا اوقات گناہوں کی سزا فوراً نہیں ملتی، تاخیر کے ساتھ ملتی ہے، اور جب ملتی ہے تو بہت سخت پکڑ اس کی ہوتی ہے۔ لہٰذا مومن ان گناہوں سے ڈرے اور بچے، اور اس سے نکلنے کا راستہ ہے ناظرین اکرام توبہ اور استغفار، کہ مومن کو چاہیے سچی دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے وہ بہت غلط کیا اور افسوسناک وہ تھا، شرمندگی اسے ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، فوراً ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اگر ان گناہوں میں مبتلا ہے، سود میں مبتلا ہے، جوئے میں مبتلا ہے، لباس ٹخنے کے نیچے، فوراً ان گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور تیسری شرط ہے توبہ کے لیے، دوبارہ وہ نہیں کرے گا، اس بات کا عزم کرے۔ اور چوتھی شرط ہے، اگر کسی کا حق اس نے لے لیا، اس حق کو واپس کرے، توبہ کا راستہ اختیار کرے، کیونکہ توبہ کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین، سورہ بقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف طہارت کے ساتھ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دنیا میں آدمی غلطی کی معافی مانگے، کبھی زبان سے انسان معاف کرتا ہے، دل سے معاف نہیں کر پاتا ہے، لیکن اللہ خالق ہے، مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ جب کوئی توبہ کرتا ہے وہ معاف بھی کر دیتا ہے اور اس سے محبت بھی کرتا ہے۔ اور توبہ یہ جنت کا راستہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسا کہ سورہ مریم آیت نمبر 60 میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، صالح عمل کرتے ہیں، فاولئک يدخلون الجنہ، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ توبہ جنت کا راستہ ہے، اور یہ توبہ اور معافی مانگنا چاروں شرطوں کو پورا کر کے اس کا اتنا بڑا انعام ہے ناظرین اکرام۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بہت بڑا انعام سورہ فرقان میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، کہ جو توبہ کر لیتے ہیں گناہوں کے بعد، ایمان لے آتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے ناظرین اکرام، کوئی بھی گناہ ہوا ہو، انسان اگر سچے دل سے توبہ کرے، اصلاح کر لے، عمل صالح کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف اسے معاف کرتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان توبہ کرنے کی بہت بڑی فضیلت، توبہ کرنے کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے ناظرین اکرام کہ ان کے لیے وہ فرشتے بھی دعا کرتے ہیں جن فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک، 7 سے لے کر 9 تک آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، وہ فرشتے، عظیم فرشتے، اور ان کے جو اطراف ہیں اللہ کے تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ استغفرون، اور وہ استغفار کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ کیا استغفار کرتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، وہ فرشتے کہتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے رب وسعت کل شیء رحمتا وعلما، تو نے ہر چیز کو اپنے رحمت اور علم سے گھیر کر کشادہ کر کے رکھا ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ تو معاف کر دے ان بندوں کو جو توبہ کر رہے ہیں، توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، وقہم عذاب الجحیم، اور اے اللہ تو نے جہنم کی آگ سے بچا لے، ربنا وادخلہم جنات عدن، اور اللہ انہیں جنت عدن میں داخل فرما۔ ناظرین اکرام غور کیجئے، آگے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے نقل کیا ہے، فرشتے دعا کرتے ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ جو توبہ کر رہے ہیں ان کو معاف کر دے۔ توبہ کرنے کی یہ فضیلت ہے، یہ مقام ہے، اور یہ توبہ کا راستہ ہے ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے اور کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ یہ روایت ہے بخاری حدیث نمبر 6308، صحیح مسلم 2744۔ پیر رسول نے ایک مثال دی، آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی توبہ سے خوش ہو جاتا ہے جیسے کوئی آدمی ریگستان میں ہو، اپنے جانور کے ساتھ اس پر اس کا کھانا پینا ساز و سامان بھی ہو، اور وہ سوتا ہے کہیں پر اتر کر کے، اور جب آنکھ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری چلی گئی ہے، اور وہاں پر سامان بھی نہیں، جانور بھی نہیں، اسے تلاش کرتے کرتے ڈھونڈتا پھرتا ہے، یہاں تک کہ جب بہت زیادہ پیاسا ہو جاتا ہے پھر واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، اور آ کر کے وہیں بیٹھ جاتا ہے، اور وہیں پر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ فوضع رأسه على ساعدی لیموت، اور پھر اپنے سر اس نے اپنے گھٹنے پر رکھ دیا ہے، سر اس نے اپنا سر سے ٹیک لگا لیا ہے، اور یہ ہاتھ پر رکھ کر کے یہ سمجھ رہا ہے کہ اب اس کی موت ہو جائے گی۔ اچانک جب وہ نیند سے جاگتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی سواری اور اس کا اس جانور پر جو اس کا کھانا پانی سب کچھ تھا، وہ ساری چیزیں وہ موجود ہے وہاں پر۔ تو اللہ کے نبی فرماتے علیہ الصلوۃ کہ جتنی خوشی اس انسان کو ہوگی جو ریگستان میں بھٹک گیا، جانور سواری سامان سب چلا گیا پھر واپس مل گیا، جتنی اسے خوشی ہوتی ہے، فاللہ اشد فرحا بتوبۃ العبد المؤمن، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آدمی سے بڑھ کر کے خوشی ہوتی ہے جب کوئی مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے۔ لہٰذا ناظرین اکرام اللہ سے دعا کریں، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اس استغفار سے، اس توبہ سے۔ ناظرین اکرام توبہ کی بڑی اہمیت ہے، اس کے دروازے جب تک زندگی ہے، جب تک سانس ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ہم جلدی کریں، ہماری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اسی طرح ناظرین اکرام ہم سب کو جان لینا چاہیے، چونکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نافرمانی کرتے ہیں، بڑے گناہ کرتے ہیں، جان لیں کہ جو گناہوں کی معافی ہے، گناہوں کو جو معاف کیا جاتا ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ ضروری ہے، ہر کبیرہ گناہ کو آپ معمولی نہ سمجھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صغیرہ گناہوں کے لیے مختلف اسباب رکھے ہیں،
یہ بھی ہم جان کر رکھیں کہ کن بنیادوں پر ہمارے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو توبہ ہی ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ دوسرا سبب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ ہے حسنات اور نیکیاں۔ نیکیاں اور حسنات سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک جو حسنات ہیں وہ انسان کی جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ یہ سورہ ہود آیت نمبر 114، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور حدیث میں پیر رسول فرماتے ہیں علیہ الصلاۃ والسلام، صحیح مسلم 344، آپ نے کہا الصلوات الخمس، 5 وقت کی نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، جمعہ سے لے کر جمعہ، ورمضان الی رمضان، رمضان سے لے کر رمضان، مکفرات لما بینہن، ان کے درمیانی گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اذا اجتنبت الکبائر، جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ یعنی 5 وقتہ نماز، ایک نماز کے دوسری نماز، دوسری کے بعد تیسری نماز درمیانی گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جمعہ مل گئی، اگلی جمعہ بھی اگر آپ پڑھتے ہیں تو پچھلی گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے، آگے کا گناہ، آگے کی نیکی۔ اور رمضان آپ نے پایا، اگلا رمضان آپ پاتے ہیں تو پچھلے رمضان تک کے گناہوں کی معافی کا سبب وہ بن جاتا ہے۔ کب؟ جب انسان کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے، کبیرہ گناہوں سے وہ اجتناب کرے۔ اسی طرح انسان کے گناہوں کے معاف ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے ناظرین اکرام، وہ ہے دعا، کہ مومنین جو دعا کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ پیارے رسول نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1576، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ما من میت، کوئی بھی میت ہو، یصلی علیہ امہ من المسلمین، مسلمانوں کی ایک جماعت اس پر نماز جنازہ پڑھتی ہے، یبلغون 100 تک ان کی تعداد ہوتی ہے، کلہم یشفعون، سب کے سب سفارش کرتے ہوں اللہ سے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے، الا شفعوا فی، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ سفارش بھی، دعا سفارش ہے، لہٰذا مومن دوسرے مومنوں کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے دعا کرے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مومنین کی دعاؤں میں، مومنین کی صفات میں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو اس سے پہلے بھی آیا، ہمیں بھی معاف فرما اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، ہمارے لیے گناہوں کی معافی کا ایک اور ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ مصیبتیں ہیں۔ مصیبتیں اور پریشانیاں جو مومن پر آتی ہیں اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، لہٰذا مصیبتوں پہ صبر کرنا چاہیے۔ صبر آدمی نہیں کرتا ہے، یہ موقع چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری 5210 حدیث ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن ولا غم ولا اذى، آپ نے کہا مسلمان مومن کو کوئی بھی تھکان ہوتی ہے، کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، کوئی بھی دکھ ہوتا ہے، کوئی بھی غم ہوتا ہے، کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، حتی الشوک، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے اس کے پیر میں، الا کفر اللہ بہا من خطایا، مگر اللہ اس کے ذریعے سے بھی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے ناظرین اکرام، لہٰذا انسان نیکیوں میں آگے بڑھے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کی مغفرت کا سبب ہیں۔ مومن ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں، اولاد اپنے ماں باپ کے لیے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، چاہے زندہ ہوں چاہے مر چکے ہوں، توبہ کی، استغفار کیجیے، دعا کیجیے، یہ معافی کا سبب ہے۔ اسی طرح مصیبتیں زندگی میں آتی ہیں، ان پر ہمیں مضبوطی سے صبر کرنا چاہیے، اجر و ثواب کی امید رکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اکرام، ہماری اس گفتگو کو ہم اپنے اختتام تک پہنچاتے ہیں ایک واقعے کے ذریعے سے ناظرین اکرام، جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب التوبہ میں نقل کیا۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2766 یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کا واقعہ آپ نے بیان فرمایا، آپ نے کہا تم سے پہلے زمانوں میں ایک انسان تھا، ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 لوگوں کو قتل کیا تھا اس نے، لیکن قتل کرنے کے بعد فسأل عن اعلم اہل الارض، قتل کرنے کے بعد اسے افسوس ہوا کہ میں توبہ کروں، اس گناہ کو چھوڑ دوں، اس راستے کو چھوڑ دوں، تو اس نے لوگوں سے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فدل علی راہب، تو کسی نے اسے ایک عبادت گزار کا راستہ بتا دیا۔ پوچھا عالم کے بارے میں، لیکن ایک نمازی عبادت گزار کے بارے میں بتا دیا لوگوں نے کہ ہاں یہ سب سے بڑا عالم ہے۔ اس کے پاس وہ گیا اور اس نے جا کر کے کہا کہ میں نے 99 قتل کر دیے، 99 قتل کر دیے، فہل لہ من توبہ، کیا اس کے لیے کوئی توبہ ہے؟
اس نے کہا کہ نہیں کوئی توبہ نہیں ہے، فقتلہ، تو اس آدمی نے اس راہب کو بھی مار دیا، اس نیک آدمی کو بھی مار دیا، فکمل بہ 100، تو 100 لوگوں کو مکمل کر دیا، 99 ہوئے تھے، اس آدمی سے سوال کیا، جواب ملا نہیں تو اسے بھی قتل کر دیا، 100 قتل کیے۔ گناہ سے توبہ کرنا چاہ رہا تھا لیکن اس نے کہا توبہ نہیں ہے تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ پھر پیار رسول کہتے ہیں پھر لوگوں سے اس نے پوچھا بتاؤ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں یہ عالم ہے، ایک عالم کے بارے میں، فدل علی رجل عالم، اس مرتبہ واقعتاً ایک عالم دین کے پاس اسے لوگوں نے کہا ان کے پاس جاؤ۔ جب وہ آیا اس نے کہا کہ میں انہ قتل 100 نفس، کہ اس نے 100 لوگوں کو مار دیا، کیا توبہ ہے؟ تو اس عالم دین نے کہا نعم، ہاں تمہاری توبہ ہے۔ ومن یحول بینہ وبین التوبہ، کون ہے جو توبہ اور تمہارے بیچ میں آ سکتا ہے؟ تمہارا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ، توبہ قبول کرنے والا اللہ ہے، توبہ کرنے والے تم ہو، تمہارے اور اللہ کے بیچ میں، تمہارے اور توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے؟ کہا فلاں زمین، فلاں بستی کو چلے جاؤ، یہ جگہ چھوڑ دو، اس علاقے کو چھوڑ دو جس میں تم ہو، اور فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ کیونکہ وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو، اللہ کی عبادت کرو۔ ولا ترجع الی ارضک، اپنی بستی کو واپس لوٹ کے نہ آنا کیونکہ وہ بری جگہ، برے لوگ ہیں وہاں۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے لیے فرماتے وہ آدمی نکلا، آدھا راستہ ہی پہنچا تھا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، اور موت کے وقت دونوں فرشتوں کا نزول ہوا، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ توبہ کر رہا تھا، اللہ کی طرف آگے بڑھ رہا تھا اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے آ رہا تھا، اور فرشتوں نے جو عذاب کے تھے انہوں نے کہا اس نے نیکیاں نہیں کی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں کے درمیان ایک اور فرشتے کو بھیج دیا جس نے ان کے درمیان فیصلہ کیا، کہا دونوں زمینوں کو ناپو، کیونکہ وہ اس عالم کی بات سن کے نکل چکا تھا اور اس بستی کو جا رہا تھا جہاں نیک لوگ ہیں تاکہ وہاں اللہ کی عبادت کر سکے۔ دونوں بستیوں کے درمیان کو ناپو اور دیکھو کہ وہ کس کی طرف زیادہ مائل ہے، کس کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روایت کے اندر، اللہ نے زمین سے کہا، جو نیک لوگوں کی بستی تھی اس سے کہا کہ تم قریب ہو جاؤ، اور جو گناہ والوں کی بستی تھی اس سے کہا دور ہو جاؤ، بستی دور ہو گئی، لمبی ہو گئی یا قریب ہو گئی۔ فرشتوں نے جب ناپا، فقاسو فوجدوہ ادنا الی الارض التي اراد، جب ناپا تو دیکھا کہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے یہ، فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ، رحمت کے فرشتے اس کو لے کر کے چلے گئے، یعنی وہ اپنے نیک انجام تک پہنچ گیا۔ ناظرین اکرام، اس واقعے میں بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ، گناہ ہو گئے، توبہ کی فکر کیجئے، توبہ کے راستے کی تلاش کیجئے جس طرح اس آدمی نے توبہ کے راستے کو تلاش کیا۔ اور دوسری بات معلوم ہوتی ہے، علماء سے جڑ کر کے رہیے جو آپ کی صحیح رہنمائی کریں گے، جن کے پاس شریعت کا علم ہو۔ ایسے لوگ جو عالم نہیں، جو جاہل ہیں اور اپنے آپ کو دیندار کہتے ہوں، ان کے پاس جا کے دین مت سیکھنے لگیے، کیونکہ وہ نہیں بتا سکتے۔ جن کے پاس علم ہو ان کے پاس جڑ کر کے ان سے رہنمائی لیں تاکہ اس گناہ سے آپ نکل سکیں۔ جس طرح اس آدمی نے اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد بھی تلاش جاری رکھی، اس نے اس عالم کو پا لیا جس نے اسے صحیح راستہ بتایا۔ علماء کو تلاش کر کے ان کے پاس ان سے جڑنا یہ ہمارے نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا اہم فائدہ ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے توبہ کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اس آدمی نے توبہ کی اور کرنے کے جیسے وہ کر کے وہاں سے نکلا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف وہ جا رہا تھا، اچانک موت کا وقت آ گیا۔ یعنی اس آدمی کو معلوم نہیں کہ اس کی موت اتنی قریب ہے، وہ تو قتل کر کے تلاش کر رہا ہے توبہ کرنے کے لیے، اس کے بعد اس کے پاس موقع ہی نہیں، توبہ کی اور موت کا وقت آ گیا۔ توبہ میں جلدی کرے، ہم نہیں جانتے کہ ہمارا وقت کب ہے، ایسا نہ ہو کہ توبہ سے پہلے ہماری موت ہو جائے، نعوذ باللہ۔ اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اور چوتھی اور اہم بات ہے وہ یہ ہے، اس عالم دین نے اس سے کہا توبہ مت چھوڑو، اور یہ کہا اس بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اسے اہم بات پتہ چلتی ہے، جو ہمارے گناہوں کا سبب ہے اس سبب کو چھوڑ دیجیے۔ دوستی اچھی نہیں، دوستی چھوڑ دیجیے۔ جہاں آپ رہتے ہیں اگر وہ علاقہ اس گناہ آپ کے گناہ کا سبب بن رہا ہے، اس علاقے کو چھوڑ دیجیے، اس جگہ کو آپ چھوڑ دیجیے تاکہ آپ اس گناہ سے بچ سکیں۔ اگر آپ کا اس موبائل فون کے ذریعے سے گناہ میں داخل ہونے کا خدشہ ہے، اس کے فتنے سے آگاہ رہیے اور صحیح جگہ پر استعمال کیجیے، کم اس کا استعمال کیجیے جو بھی گناہ کا سبب ہو۔ اس آدمی کو انہوں نے کہا واپس لوٹ کر نہیں آنا،
توبہ کا راستہ بھی بتایا اور کہا توبہ میں کیسے رہو گے ٹک کر کے مضبوطی سے، اپنی زمین پہ واپس لوٹ کے مت آنا، کیونکہ برے لوگوں کے ساتھ رہ کر کے ان کا اثر ہمارے اوپر بھی ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری بات ہے ناظرین اکرام، وہ یہ ہے اللہ کی رحمت بہت کشادہ ہے۔ 100 لوگوں کو قتل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو نازل کیا اور زمین کو اس سے قریب کر دیا اور اسے رحمت کے فرشتے لے کر کے گئے، لہٰذا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ ناظرین اکرام، تمام تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اس کے فضل و توفیق سے ہمارا یہ جو کورس تھا 70 بڑے گناہوں سے متعلق اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہماری زندگیوں میں توفیق دی کہ ہم اس کی شریعت کے احکامات کو جانیں اور وہ گناہ جو بڑے گناہ ہیں ان کو جان کر بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے اس کا موقع ہمیں دیا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین اکرام، میں دعویٰ آف سلفیہ کو اور اس کی پوری ٹیم کو، ذمہ داران کو کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی اہم موضوع کے تحت اس کورس کو رکھا اور لوگوں کو اس کورس سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کی۔ یقیناً یہ عمل قابل مبارکباد تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعویٰ آف سلفیہ کو اور اس کے تمام ذمہ داروں کو، پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مزید انہیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور مزید انہیں سلف صالحین کی منہج کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اہم موضوع کے متعلق منعقد کورس جس میں ہم سب شریک رہے، تمام شرکاء جنہوں نے بھی شرکت کی، چاہے مرد ہو، عورتیں ہوں، اور اس سے جڑا ہوا ہر شخص، ہر فرد جنہوں نے بھی اس میں تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو، آپ تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے علم کے راستے کو آسان کرے۔ اور ناظرین اکرام، جتنے گناہ ہم نے سنے، اس کے علاوہ جو بھی کبیرہ گناہ ہیں، ان سارے گناہوں کو جاننے اور ان سے بچنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ہم اسی بات پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح اس نے ہمیں اس کورس کے ذریعے سے جڑنے اور علم حاصل کرنے کا موقع دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہم کو بار بار جوڑ کر رکھے دین کی بنیادوں پر، توحید اور سنت کی بنیادوں پر۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔